ابو رجب محمد آصف اختاری مدنی عرض کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں، اور آپ کو تصویر میں آب زمزم شریف کے کولر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کولر پر غیر مبرد ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے اور دوسرا بغیر لکھے ہے، اور بغیر لکھے والا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اکثر حاضرین جو ہیں یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور اس سے شاید طبی مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہو، گلے وغیرہ کے حوالے سے آزمائش آ جاتی ہو۔ تو آپ کا کیا مدنی مشورہ ہے کہ ناٹ کولڈ والا آب زمزم پینا چاہیے یا دونوں کو مکس کر کے پینا چاہیے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آب زمزم میں شفا ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، البتہ یہ کہ اصول اپنی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جس کو ٹھنڈک نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو سادہ پانی پینا چاہیے۔ جیسے میں اپنی یہی عادت ہے کہ میں سادہ پانی پیتا ہوں، ٹھنڈا اب کہیں کوئی سی آزمائش آ گئی پینا پڑ گیا، ورنہ عادتاً میں نہیں پیتا، مجھے یہ موافق ہے۔ تو اس میں یہ کہ جو زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا تو وہ دونوں کو مکس کر لے، کم ٹھنڈا کر لے یا سادہ پیے۔ اور ویسے بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پینا جو ہے ایک دم، جو اس طرح یہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں مجھے پتا ہے تو جلدی پیشاب لگتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے۔ تو یہ بھی آزمائش، اور وہاں پیشاب کرنا اور وضو کرنا یہ اپنے علاقے کی مسجد کی طرح کا نظام نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے جو وہاں جاتے ہیں کہ کتنا پیدل چل کر حمام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ کہ جو پیشاب کے مریض ہوتے ہیں نا، یعنی وہ وضو جو وہاں حرم کے حمام میں وضو کر کے چلے اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے پہنچے تو شاید راستے میں اس کو پیشاب لگ جائے، پھر اس کو اباؤٹ ٹرن کرنا پڑے۔ تو اس لیے وہاں ٹھنڈے پانی سے بھی بچے۔ گلا خراب ہونا وہ ایک الگ بات ہے، گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، نزلہ زکام ویسے بھی وہاں ایسی ہوتا ہے، اور حاجیوں کی ایک بھاری تعداد جو ہے وہ اے سی میں رہنے کی عادی نہیں ہوتی ہے۔ اب اے سی سے یہ نکلیں گے، اب جو ہی اے سی سے نکلیں گے وہ ٹھنڈے ہو کر، اور ایک دم وہ باہر دھوپ میں آ جائیں گے۔ وہاں آج کل حرمین طیبین میں گرمی کی حاضری ہے، اور گرمی بالکل شباب پر اس وقت اپنی حاضری دے رہی ہے اور برکتیں لوٹ رہی ہے۔ ہر ایک اس گرمی کی تجلی برداشت کر سکے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو ایک دم ٹھنڈے کے بعد گرم، اور ایک دم گرم کے بعد ایک دم ٹھنڈا، یہ دونوں جو ہے طبیعت کے لیے عام طور پہ موافق نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اب یہ کہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر آسان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔